بدکردار عورت اور مرد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ رشتوں کی پہچان بھول جاتے ہیں۔ ایک روز ایک شوہر جب باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زاروں قطار رو رہی ہے۔ رونے کا جب سبب دریافت کیا تو بیوی کہنے لگی، ہمارے گھر کے پیڑ پر بیٹھنے والے پرندے بعض اوقات مجھے بلا شرعی حجاب اور بغیر پردے کے دیکھتے ہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں اللہ کی مصیبت اور گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو، جس کا اگر مجھے ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑ گیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ بس یہی سوچ کر اور اسی خوف سے میں رو رہی ہوں۔ بظاہر انتہائی نیک اور دینی جذبات سے لبریز بیوی کا یہ جواب سن کر شوہر بہت خوش ہوا اور اس کی درجہ پاک دامنی، پاکیزگی اور جذبہ خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے عالم بے خودی میں فوراً اس کا ماتھا چوما اور اس وقت کلاڑی لے کر گھر کا پیڑ کو کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ اس واقعے کے ایک ہی ہفتہ بعد ایک روز وہ شوہر اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر اپنے نارمل وقت سے کچھ پہلے ہی گھر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی پارسا بیوی اپنے عاشق کے بانوں میں لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین دل خراش منظر دیکھ کر اس نے مزید کچھ نہیں کیا، بس گھر سے اپنی بعض ضروریات سامان لیا اور اپنا گھر اور بستی چھوڑ کر نکل پڑا۔ چلتے چلتے ایک دوسرے شہر تک پہنچ گیا جو بادشاہ وقت کا اپنا شہر تھا۔ وہاں دیکھا کہ امیر شہر کے محل کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر جب اس نے بھیڑ کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کی تجویری چوری ہو گئی ہے۔ اسی دوران اس بھیڑ سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو پورے پیر کی بجائے صرف اپنی انگلیوں کی اطراف کے بل بہت سنبھل اور بچا بچا کر انتہائی احتیاط سے چل رہا تھا۔ اس آدمی نے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس شہر کے دینی گرو، مذہبی پیشوا اور شیخ صاحب ہیں، جو اپنی انگلیوں کے بل محض اس لیے چلتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی آ کر کہیں دب نہ جائے اور اس کی موت ہو جائے، اور اس طرح وہ ناحق قتل نفس کے عظیم گناہ کے مرتکب نہ ٹھہر جائیں۔ شیخ صاحب کے متعلق لوگوں کا یہ جواب سن کر اس آدمی نے فوراً اور برجستہ کہا، اللہ کی قسم مجھے بادشاہ کے خزانے اور تجویری کے چور کا پتہ حتمی مل گیا ہے، مجھے اس وقت بادشاہ کے پاس لے چلو۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر ابتدائی حال چال کے بعد اس آدمی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ کی تجویری کا چور کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اس شہر کے دینی گروہ اور مذہبی پیشوا شیخ صاحب ہی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت حیرت و تعجب ہوا، جس پر وہ آدمی مزید یقین دہانی کراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر مجھے اس الزام میں جھوٹا پایا جائے تو میرا خون معاف، اور اگر اس الزام کے بدلے میں میری گردن بھی اڑا دی جائے تو بھی اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ آخرکار بادشاہ نے اس کا اتنا پختہ جواب سن کر شیخ صاحب کو فوراً دربار میں حاضر ہونے کا حکم دے دیا۔ انہیں دربار میں لایا گیا۔ پوچھ تاچھ اور تحقیق کے بعد آخرکار شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول اور تجویری چوری کا اعتراف کر ہی لیا۔ شیخ کے اقرار جرم کے بعد بادشاہ اس شخص سے کہنے لگا، تم یہ بتاؤ کہ آخر تم کو کیسے پتہ چلا کہ چور یہی شیخ صاحب ہے، جبکہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت اور واضح قطع سے انتہائی نیک، صالح اور پارسا دکھاتے ہیں؟ بادشاہ کے اس سوال کا جو قیمتی جواب اس آدمی نے اپنے سابقہ تجربات کی وجہ سے دیا، وہ جواب یہ تھا کہ جب بھی اظہار پارسائی میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہو اور جہاں بھی نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ وہاں ضرور کسی بڑے جرم اور گناہ کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سچ ہے کہ صرف لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی۔ شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو انہیں کپڑوں کی طرح
تو تیرا کردار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی نیکی توفیق نیز ہمیشہ سچائی، پرسائی اور حقیقی تقوی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔